اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود پاک کا نذرانہ پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ مقدس اور بابرکت مہینہ جمادی الاول کا مہینہ اور اسی مہینے میں کائنات ولایت کی ایک عظیم ہستی جسے دنیا سید احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہیں، آپ کا عرس مقدس اسی مہینے میں ام عبیدہ کی سرزمین پر منایا جاتا ہے اور عقیدت مند ساری دنیا میں اپنی اپنے مقام پہ آپ کی یاد مناتے ہیں۔ اور جیسا کہ گزشتہ چند جمعہ پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ دین نہ صرف عقیدے کا نام ہے، دین نہ صرف اعمال اور احکام پر عمل کرنے کا نام ہے، اور دین نہ صرف باطینی اور روحانی اور طریقت کی راہ پر چلنے کا نام ہے، بلکہ مکمل دین عقائد، احکام اور طریقت و روحانیت کو جمع کرنے کا نام ہے۔ اور امت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں جو بزرگ ہستیاں دنیا میں آتی رہی تو کچھ عظیم ہستیوں نے عقائد پر کام کیا، عقیدے کی باتوں کو اجاگر کیا کہ اسلامی صحیح عقیدہ کیا ہے، غلط عقیدہ کیا ہے۔ اس پر جنہوں نے کام کیا ان علماء کو علماء عقائد، علماء متکلمین اور علم کلام والے کہلائے۔ اور کچھ ہستیاں وہ ہوئی کہ جنہوں نے احکام پر کام کیا، اسلامی احکام کیا ہے، نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، زکوٰۃ کیا ہے، حج کیا ہے، خرید و فروخت کیا ہے، نکاح کیا ہے، طلاق کیا ہے، بیع و شرع کیا ہے۔ جنہوں نے اس پر کام کیا وہ عظیم ہستیاں عالم فقیہ اور علماء مجتہد اور مفتی کہلائے، مجدد کہلائے، مصلح کہلائے۔ اور کچھ بزرگ ہستیاں وہ ہوئی کہ جنہوں نے دین کی باطنی جو روح ہے اس پر کام کیا، تصوف پر کام کیا، روحانیت پر کام کیا، طریقت پر کام کیا کہ ہم جو عمل کرتے ہیں وہ عمل کی ایک شکل ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں وہ نماز کی ایک ظاہری شکل ہے، لیکن کیا صرف ظاہری شکل سے کام پورا ہو گیا؟ تو کہا نہیں، ظاہری شکل کے ساتھ باطن کی نیت کے اندر خلوص بھی ضروری ہے، نیت کا اچھا ہونا بھی ضروری ہے۔ تو جنہوں نے اس طریق پر کام کیا وہ علماء باطن، علماء روحانیت اور صوفی اور علم طریقت کے عظیم شہسوار کہلائے اور انہیں ولی کہا گیا۔
لیکن میں نے عرض کیا تھا کہ اس بات کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ چاہے علماء عقائد والے، علماء عقائد ہو یعنی عقائد پہ کام کرنے والے، یا علماء احکام یعنی احکام دین پر کام کرنے والے، یا علماء طریقت دین کی طریقت کی راہ پر کام کرنے والے، کوئی ایک دوسرے سے مخالف نہیں ہے، متضاد نہیں ہے، بلکہ وہ اپنا اپنا ایک دائرہ کار ہے جس میں وہ کام کرتے ہیں، اور کوئی ایک دوسرے کے طریق کا انکار نہیں کرتا، اور کوئی ایک دوسرے کے علم سے بالکلیہ نابلد بھی نہیں کہ انہیں پتہ نہیں، بلکہ علم عقائد والے، علماء عقائد علم احکام کو بھی جانتے ہیں، علم طریقت کو بھی جانتے ہیں، اور علماء فقیہ علم عقیدہ کو بھی جانتے ہیں، علم طریقت کو بھی جانتے ہیں۔ ایسے ہی علماء طریقت، علماء باطنی والے یہ علم عقیدے کو بھی جانتے ہیں، علم احکام کو بھی جانتے ہیں، لیکن ان کا کام کرنے کا اپنا اپنا دائرہ ہے۔ اب جو جس فیلڈ میں کام میں مشہور ہوا وہ اس کا امام کہلایا، کوئی عقیدے کا امام کہلایا، کوئی فقہ کا امام کہلایا، اور کوئی طریقت کا امام کہلایا۔ تو کیا یہ جو مختلف طریق ہے اسلام کے اندر، کیا اس کی جواز کی کوئی صورت قرآن میں ہے، حدیث میں ہے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو میں نے جس آیت کریمہ کو تلاوت کیا، یہ سبھی جانتے ہیں یہ سورۃ الفاتحہ کی آیت کریمہ ہے، الحمد شریف، اور ہم سب کم سے کم 5 وقت نماز میں تو ضرور اس کی تلاوت کرتے ہیں، پھر اللہ توفیق دیتا ہے تو جب فاتحہ پڑھتے ہیں اس کی تلاوت کرتے ہیں، ورنہ 5 وقت تو فرض میں نمازوں کے اندر قیام میں ضرور اس کی تلاوت، اس لیے کہ اس کی تلاوت کرنا واجب ہے۔ اگر آپ نے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت نہیں کی تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی، اس لیے کہ حضور نے فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے، یعنی اکیلے اور تنہا جب پڑھ رہے ہو تو ہر ایک پر سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے۔ ہاں صرف جب امام کے پیچھے پڑھ رہے تو اس وقت سورہ فاتحہ یا دیگر کوئی سورت یہ پڑھنا کوئی بھی چیز واجب نہیں ہے، بلکہ خاموشی سے کھڑے رہیں گے، ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ اس لیے کہ نماز کے اندر کا مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم نے جس کو امام بنایا تو امام کا پڑھنا مقتدی کا پڑھنا ہے، امام کی قرأت مقتدی کی قرأت ہے، تو امام قرأت کرے گا اور مقتدی قرأت خاموشی سے سنیں گے۔ اگر جہری نماز ہے زور سے قرأت کی جا رہی ہے، اور اگر سری نماز ہے دھیمے قرأت کی جا رہی ہے تو اس میں خاموشی سے کھڑے رہیں گے، پڑھنا کسی کو نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ اور کوئی بھی سورہ جماعت کے اندر امام کے پیچھے، ورنہ باہر جب ہم سنت نوافل ادا کریں گے، دیگر نمازیں اکیلے میں ادا کریں گے، یا اگر فرض بھی تنہا ادا کر رہے ہیں جماعت سے نہ پڑھی تو پھر اس وقت سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ اب سورۃ الفاتحہ میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تعلیم دی، کیا کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا یا سیدھا راستہ دکھا، سیدھے راستے کی ہدایت کر، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ اب اللہ رب العزت نے خود آگے فرمایا کہ وہ سیدھا راستہ کیا ہے، تو کہا صراط الذین انعمت علیہم، وہ سیدھا راستہ جن پر تیرے انعام یافتہ بندے چلے، وہ سیدھا راستہ کہ جن پر انعمت علیہم، جن پر تیرا انعام ہوا وہ بندے جو چلے، وہ راستہ سیدھا راستہ۔
اور کون سا راستہ سیدھا نہیں کہا؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ جن پر تیرا غضب ہوا، جن بندوں پر تیرا غضب ہوا اور جو بندے گمراہ ہو گئے ان کا راستہ سیدھا راستہ نہیں ہے۔ بس سیدھا راستہ کس کا ہے؟ کہ انعمت علیہم، جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ تو جن بندوں پر اللہ کا انعام ہوا ان سب کا راستہ صراط مستقیم، ان سب کا راستہ صراط مستقیم۔ یہ نہیں کہا اللہ نے کہ سیدھا راستہ وہ کہ جو قرآن و حدیث کا راستہ ہے، حالانکہ بات تو یہی اصل ہے کہ قرآن اور حدیث سے ہٹ کر تو کوئی راستے کا تصور ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ میں بارہا آپ سنتے ہیں کہ اسلام کی جو عظیم دلیلیں ہیں وہ سب سے پہلے قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، کتاب اللہ ہے، اور پھر حدیث رسول ہے، حضور کی حدیث، حضور کی سنت۔ تو حدیث، قرآن اور حدیث، کتاب اللہ اور سنت رسول، یہی دو اصل راستہ ہے جو اسلام کا راستہ ہے۔ اللہ رب العزت یہ بھی فرما سکتا تھا کہ سیدھا راستہ وہ کہ جو قرآن و حدیث کا راستہ، قرآن اور سنت کا راستہ، لیکن نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صراط مستقیم جس کو کہا تو انعمت علیہم، اپنے ان انعام یافتہ بندوں کا تشخص فرمایا کہ جو انعام یافتہ بندے قرآن و حدیث کے پیکر بن گئے۔ اب قرآن و حدیث کیا ہے؟ اگر ہم آپ سے پوچھے تو یہ بھی قرآن آپ کے سامنے قرآن رکھا گیا، یہ بھی ایک بک ہے، کتاب ہے، کتاب اللہ ہے، ہمارے سامنے کتاب کی شکل ہے۔ حدیث کیا ہے؟ حدیث بھی کتاب کی شکل ہے۔ تو کتاب تو ہم تک پہنچ گئی، لیکن اب اس کا پڑھنے والا، اس کا جیسا ذہن ہوگا وہ ویسا سمجھے گا، جیسا ذہن ہوگا وہ ویسا سمجھے گا۔ تو اگر یہ کہا جاتا کہ قرآن و حدیث کا راستہ یہی سیدھا راستہ ہے تو ہر فرقہ یہ کہتا کہ دیکھو ہمارے پاس قرآن ہے، ہمارے پاس حدیث ہے اور ہم یہ بات کہہ رہے ہیں، لہذا ہمارا راستہ سیدھا راستہ ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے بالکل واضح فرما دیا کہ قرآن و حدیث کو اگر کوئی ہاتھ میں لے کر یہ کہے کہ ہمارا راستہ سیدھا راستہ ہے تو قرآن نے یہ نہیں کہا کہ کتاب و سنت کا راستہ سیدھا راستہ، بلکہ یہ فرمایا کہ کتاب و سنت ہی کا راستہ سیدھا راستہ ہے، لیکن اس راستے کو سیدھا پانے کے لیے آپ کے لیے ضروری ہوگا کہ ان کا دامن تھامے کہ جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے، جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے ان کا دامن تھامے، ان کے پیچھے چلے۔ جب ان کی راہ کو اپنائیں گے تو قرآن و حدیث کا جو سیدھا راستہ ہے وہاں تک آپ کی رسائی ہوگی۔ ورنہ اگر صرف اپنے علم کے ذریعہ، اپنے شعور کے ذریعہ، اپنی دانشت کے ذریعہ اگر آپ نے قرآن و حدیث کو اگر اس سے سیدھا راستہ تلاش کرنا چاہا تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی کمی کی وجہ سے، قرآن و حدیث میں کوئی کمی نہیں ہے، بلکہ ہماری کمی کی وجہ سے ہم بہک جائے، بھٹک جائے۔ لہٰذا رب نے کرم فرمایا اور کہا کہ سیدھا راستہ تلاش کرنے کے لیے تم دنیا میں تلاش کرو کہ انعمت علیہم، کون کون وہ میرے بندے ہیں جن پر میرا انعام ہوا ہے، جن پر میرا انعام ہوا ہے۔ اب جو انعام یافتہ بندے ہیں ان کا راستہ ہی صراط مستقیم، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو انعام یافتہ بندے ہیں ان کے رستوں کے اندر کچھ نہ کچھ اختلاف ہے، کچھ نہ کچھ فرق ہے، کچھ نہ کچھ اختلاف ہے، کچھ نہ کچھ فرق ہے ان انعام یافتہ بندوں کے فرعی مسائل میں۔ یہ ذہن میں رکھیں، جیسے آپ نے سمجھا ایک ہی عقیدہ
اور ایک ہے اعمال احکام اور ایک ہے احسان. تو عقیدہ جو علم العقیدہ ہے اس میں تو انعمت علیہم میں جو بھی گروہ شامل ہے کسی کا اختلاف نہیں، کسی کا اختلاف نہیں. انعمت علیہم میں جو گروہ شامل ہے عقیدے کے باب میں، اللہ کے بارے میں کیسا عقیدہ، نبی کے بارے میں کیسا عقیدہ، حضور کے بارے میں کیسا عقیدہ، صحابہ کے بارے میں کیسا عقیدہ، تابعین کے بارے میں، ولیوں کے بارے میں کیسا عقیدہ. تو ان بات میں انعمت علیہم میں جو ہستیاں شامل ہیں ان میں کسی کا اختلاف نہیں. اور جو اس معاملے میں اختلاف کرے تو وہ اختلاف کرنے والا بدعتی اور جہنمی ہے. عقیدے کے باب میں اختلاف کرنے والا وہ بدعتی اور جہنمی ہے. حضرت علی معاویہ اور حضرت علی کے درمیان اختلاف ہوا، وہ فرعی اختلاف تھا، وہ احکام کا اختلاف تھا، وہ سیاسی احکام کا اختلاف تھا. لیکن اس گروہ کے اندر جو عقائد کے باب میں اختلاف کر کے الگ ہوا وہ خارجی ہو گیا، جہنمی ہو گیا. عقیدے کے باب میں، عقیدے کے بارے میں حضرت مولا کائنات کی محبت اور اہل بیت کی محبت میں گرویدہ ہو کر اور محبت کا نام دے کر اور عقیدے کے باب میں اختلاف کرنے والے اہل تشیع گمراہ ہو گئے. ایسے ہی بعد میں بہت سے فرقے آئے، مرجیہ آئے، قدریہ آئے، معتزلہ آئے. تو یہ وہ فرقے تھے کہ جنہوں نے عقیدے کے باب میں اختلاف کیا. ایسے ہی ہمارے دور کے اندر، ہمارے زمانے میں جو الگ الگ مکتبہ فکر ہے، یہ مکتبہ اہل حدیث ہے، یہ مکتبہ دیوبند ہے، یہ مکتبہ جماعت اسلامی ہے، یہ مکتبہ فلاں ہے فلاں ہے، یہ عقیدے کے باب میں اختلاف کرنے والے. احکام کے باب میں اختلاف کرنے سے اگر اختلاف کرنے والا انعمت علیہم میں شامل ہے تو وہ صراط مستقیم سے، سیدھے رستے سے نہیں ہٹتا. لیکن عقیدے کے باب میں اختلاف کرنے والا وہ صراط مستقیم سے ہٹ جاتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے 1400 سال کے اندر 1432 سال ہجری ہو چکی، اس پوری تاریخ کے اندر آپ اگر عقائد کے باب میں جب آپ تحقیق کریں گے تو حضرت ابو بکر صدیق کا عقیدہ، حضرت عمر فاروق اعظم کا عقیدہ، حضرت عثمان غنی کا عقیدہ، حضرت مولائے کائنات کا عقیدہ، حضرت فاطمہ الزہرا کا عقیدہ، حسنین کریمین کا عقیدہ، عشرہ مبشرہ کا عقیدہ، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا عقیدہ، اور ان کے بعد تابعین کا عقیدہ، امام اعظم، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے عقیدے، ان کے شاگردوں کے عقیدے، محدثین کے عقیدے، مفسرین کے عقیدے، مجددین کے عقیدے، مصلحین کے عقیدے، اہل طریقت میں جو امام ہوئے، حضرت غوث اعظم، حضرت غریب نواز، حضرت شاہ نقشبند، حضرت شاہ شہرور، اور جن کا اس مہینے میں عرس ہے حضرت شاہ رفاعی، سیدنا احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کسی کے تعلق سے آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ عقیدے کے باب میں اختلاف، عقیدے کے باب میں اختلاف نہیں ہے. اب جب عقیدے کے اندر اختلاف نہیں ہے تو پھر ہر ایک کا طریق جو ہے وہ صراط مستقیم والا، یہ میں سمجھانا چاہتا ہوں. چاہے حنفی ہو، چاہے شافعی ہو، چاہے مالکی ہو، چاہے حنبلی ہو، چاہے شاذلی ہو، چاہے رفاعی ہو، چاہے قادری ہو، چاہے چشتی ہو، چاہے نقشبندی ہو، چاہے سہروردی ہو، اور اس کی جتنی بھی شاخیں ہیں، کوئی بھی رستہ ہو، وہ سارے رستے صراط مستقیم والے ہیں. اس لیے کہ عقیدے کا کسی میں اختلاف نہیں. عقیدے کا اختلاف کرنے کی وجہ سے امت کے اندر تفرقہ پیدا ہوتا ہے، فرقہ بازی پیدا ہوتی ہے. تو یاد رکھیں، ہم اہل سنت والجماعت
ہم تفرقہ کرنے والے نہیں ہیں، ہم فرقہ بنانے والے نہیں ہیں، بلکہ فرقہ بنانے والی وہ جماعتیں ہیں جنہوں نے نئے عقائد بنائے، اور ہم نے کوئی نیا عقیدہ نہیں بنایا۔ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں جائے، کتاب پڑھے، کوئی نیا عقیدہ نہیں، وہی پرانا عقیدہ ہے۔ مفتی اعظم کی بات، وہی پرانا عقیدہ۔ آپ کسی بھی مستند علماء اہل سنت کی بارگاہ میں جب پہنچو گے تو کوئی نیا عقیدہ آپ کو نہیں ملے گا، بلکہ عقائد میں سب سیم ہے، بالکل برابر، اس لیے کہ عقیدے کے باب میں اختلاف نہیں کیا جا سکتا۔ جو متفقہ عقیدہ ہے، اب اس میں عقائد میں بھی پھر جو ہے صورتیں ہیں، درجہ بندی ہے، لیکن آپ اتنا سمجھ لیں، عوام تو اتنا سمجھ لیں کہ عقیدے کے باب میں جو مین عقیدے ہے اس باب میں کسی کا بھی اختلاف نہیں۔ اب اگر کوئی آ کر آپ سے یہ کہے کہ یہ تم نے یہ کیا بنایا ہے، کوئی قادری ہے، کوئی چشتی ہے، کوئی نقشبندی ہے، کوئی سہروردی ہے، کوئی رفاعی ہے، کوئی شاذلی ہے، کوئی حنفی ہے، کوئی شافعی ہے، کوئی مالکی ہے، کوئی حنبلی ہے، یہ فرقہ بندی ہے، تو کہنا خبردار، یہ فرقہ بندی نہیں ہے، بلکہ یہ اہدنا الصراط المستقیم پہ، صراط الذین انعمت علیہم، جو انعام یافتہ بندے چلنے والے ہیں، ان کے مختلف رستے ہیں، الگ الگ رستے ہیں، اور یہ سارے رستے نکلے ہیں قرآن و حدیث سے، میں یہی بتانا چاہتا ہوں۔ لیکن کس باب میں نکلے ہیں؟ احکام اسلام اور احکام طریقت کے باب میں۔ احکام عقائد کے باب میں اگر کوئی نیا عقیدہ بنائے تو یاد رکھے وہ گمراہ، بددین اور بے ایمان ہے۔ لیکن احکام فقہ میں اور احکام طریقت میں مختلف رستے ہیں۔ فقہ کے باب میں آپ دیکھیے، امام اعظم کا طریق اور ہے، امام شافعی کا اور ہے، امام مالک کا اور ہے، امام احمد بن حنبل کا اور ہے۔ ایسے ہی طریقت میں بھی طریقت شاذلیہ کا ذکر و اذکار کرنے کا طریقہ اور ہے، طریقہ رفاعیہ کا ذکر و اذکار کرنے کا شغل اور ہے، طریقہ نقشبندیہ میں اور ہے، طریقہ چشتیہ میں اور ہے، طریقہ سہروردیہ میں اور ہے، طریقہ قادریہ میں اور ہے۔ لیکن یہ سب رستے ہیں، منزل مقصود ایک ہے، ہر ایک کی منزل مقصود ایک ہے کہ قرآن و حدیث سے موتی لے کر اور اس رستے پر چل کر ہر ایک کو صاحب گنبد خضرا کی بارگاہ میں پہنچنا ہے۔ اور پھر وہ حضور ہے کہ جب ان کی بارگاہ میں جب پہنچیں گے تو پھر وہ کسی کو صرف دنیا میں نہیں رکھتے، وہ اللہ تک پہنچاتے ہیں، وہ خدا تک پہنچاتے ہیں۔ کائنات میں اللہ تک پہنچنے کا سب سے بڑا وسیلہ اور سب سے بڑا ذریعہ وہ ہے جو گنبد خضرا میں آرام فرما رہا ہے۔ اب امت میں سے اگر کوئی یہ کہے ہم ڈائریکٹ پہنچ جاتے ہیں، ڈائریکٹ پہنچ جاتے تو سمجھ لینا یہ اللہ تک نہیں پہنچتا، یہ کہیں اور پہنچتا ہے، اس لیے کہ وہاں تک پہنچنے کے لیے تو اللہ نے یہ قانون بنا دیا ہے، وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، یہ اللہ کا قانون ہے، یہ خدائی قانون ہے۔ مجھ تک پہنچنا ہے تو میرے جو انعام یافتہ انعمت علیہم، جو میرے انعام یافتہ بندے ہیں ان کے رستے پہ چلو، ان کا وسیلہ بناؤ، ان کا دامن تھامو۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمیشہ اس پرفتن دور میں اس بات کو اپنے دل و دماغ میں محفوظ رکھنا چاہیے۔ کچھ لوگ اگر آپ کو بہکائے کہ یہ کیا الگ الگ آپ نے طریق بنا ہے تو کہہ دو یہ سب رستے ہیں صراط مستقیم کے، یہ سب رستے ہیں صراط۔ عقیدے میں کسی کا اختلاف نہیں، عقیدے میں کسی کا اختلاف، اور عقیدے میں جنہوں نے اختلاف کیا وہ تو دین اسلامی ہی سے خارج ہو گئے، وہ تو بددین ہو گئے، گمراہ ہو گئے۔ تو علماء طریقت میں اور علماء باطن میں اور علم روحانیت میں جنہوں نے کام کیا، بہت سی مقدس ہستیاں گزری، انہی میں سے ایک ہستی گزری جسے دنیا سیدنا احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے۔
یاد رکھیں لوگ ان کی ہسٹری سے کم واقف ہیں، بلکہ جو اس سلسلے سے منسلک ہے وہ بھی ان کی ہسٹری سے کم واقف ہے۔ حالانکہ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جیسے اللہ کا ذکر عبادت ہے ویسے ہی اللہ والوں کا ذکر بھی عبادت ہے، اس لیے کہ اللہ والوں کے ذکر سے ہمیں اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔